بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلسلہ قصص الانبیاء آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کے ساتھ مزین ہو کر آ رہا ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی۔ گزشتہ ہمارا قصہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا شروع ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کی قوم کے ایک شخص کو جو ایک مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی، تو وہ ہم نے بات کی تھی۔ اور اس کے بعد جیسے فرعون کو پتہ چلا، اس سے آگے کیا ہوا تو آگے چلتے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ہوا ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس لانے کے لیے پولیس کو بھیجا، اور ادھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے خبر ہو گئی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چپکے سے وہاں سے روانہ ہو گئے اور مدین پہنچے۔ اور مدین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدین وہ علاقہ ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سلسلہ تھا وہ عمومی طور پر یہ تھا کہ کوئی کسی ایک بستی کا، کوئی ایک گاؤں کا، کوئی ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مدین کے علاقے کے نبی حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آتا ہے۔ مدین پہنچ کر وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کنواں ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس کے اوپر، اس کنویں کے اوپر کوئی بہت بڑا ایک سل سی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، جس کو ہٹایا جاتا ہے، پھر پانی پلاتے ہیں۔ دیکھا کہ دو وہ نوجوان سی بچیاں آتی ہیں، اور ان کے ساتھ بکریاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں مویشیوں کو، وہ ایک طرف کھڑی ہیں بکریوں کو لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں آگے بڑھ کے پانی پلاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی جب تک یہ لوگ نہیں چاہیں گے ہم نہیں پلا سکتی، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ تو کہا چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، ان کی بکریوں کو لے کر ان کو پانی پلا دیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جو بچیاں روزانہ بکریوں کو لاتی تھیں پانی پلانے کے لیے اور اپنے گھر جاتی تھیں ایک خاص مقررہ وقت پر، آج وہ پہلے چلی گئیں۔ والد صاحب نے پوچھا، بیٹی وہ پہلے کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے بتایا، ابا جان اس طرح ایک شخص، ہمیں کوئی اجنبی شخص تھا، اور اس نے ہمیں ہماری مدد کی اور بکریوں کو پانی پلا کر جلد ہمیں رخصت کر دیا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ لاؤ، بلا کر لاؤ ان کو۔ تو ایک ان میں سے بچی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ اکبر چلنے کا انداز کیا اپنایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلنے کا انداز یہ اپنایا کہ کہا کہ دیکھو تم آگے آگے چلو گی تو میری بد نظری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آگے رستہ دکھانا ہے اس بچی نے، رستہ بچی نے دکھانا ہے نا، تو اس کو آگے ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں آگے ہوں گا۔ اچھا تو پھر رستہ کون بتائے گا؟ تو کہا رستہ تم پیچھے رہ کر رستہ بتاتے جانا، اور جو کوئی طریقہ اختیار کر لینا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ کنکری پھینک دینا، بھائی ادھر موڑنا ہے، تو اس طرح چلتے چلیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ان بچیوں کے گھر پہنچے، ان کے والد صاحب سے ملاقات کیا۔ ان کے والد بھلا کون تھے؟ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔
تو شعیب علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا. تو وہ جو 2 بچیاں تھیں ان میں سے ایک بچی بولنے لگی جو لینے بھی آئی تھی, کیا کہ ابا جان ان کو آپ اپنے پاس بطور اجرت کے رکھ لیں, آپ کے پاس کام کریں, اس شخص کو آپ اپنے پاس رکھ لیں, بطور ملازمت کے رکھ لیں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یعنی مطلب یہ کہ کس بنیاد پہ؟ تو بچی کہنے لگی ان خیر من استأجرت القوی الامین, کہ ابا جان بات پتہ کیا ہے کہ بہترین ملازمت پر رکھنے کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو, امانت دار بھی ہو. اچھا تو تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ کہا اس لیے طاقتور کی تو اندازہ ہو گیا, تو وہ جو ادھر جو پانی پلانے کی باری تھی وہاں پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دیا اور ہمیں جلدی رخصت کر دیا. طاقت تو یہاں سے پتہ چل گئی. اچھا تو امانت دار کہاں سے پتہ چلا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں جب گئی ہوں ان کو بلانے کے لیے تو انہوں نے جس حیا کا مظاہرہ کیا تو اس حیا سے واقعی پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا امین اور امانت دار ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا, تو کہا کہ دیکھو تو میرے پاس رہو, کہ کس بات پہ؟ اس بات پہ تم رہو کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا, لیکن اس شرط پر کہ آپ کم از کم 8 سال میرے پاس ملازمت کریں, ورنہ 8 کی بجائے ایسا کریں 10 سال پورے کر دیں, کم از کم 8 سال. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر وہ جو مقررہ مدت تھی وہ پوری کی, اور پھر وہاں سے واپسی کی. واپسی کیسے؟ وہ اپنی زوجہ کو محترمہ کو ساتھ لیا, اور رات کا وقت تھا, ایک جگہ پہنچے, سردی کی شدت تھی, تو کہا چلو میں کہیں سے کوئی آگ کا پتہ کرتا ہوں, کوئی آگ جلا لیں. تو دیکھا دور کہیں انگارہ نظر آیا, کوئی چنگاری نظر آئی, یا وہاں یوں سمجھ لے کہ آگ سلگتی ہوئی نظر آئی. تو کہا چلو رکو میں ذرا لے آتا ہوں آگ. اب جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی کہ اے موسیٰ کہ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, کہ اپنے جوتے ذرا اتار دیجئے, آپ مقدس وادی میں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور نبوت سے سرفراز کیا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دے دیا. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کو جا کر دعوت دی. تو فرعون نے کہا اچھا تو آپ تو وہی ہیں, آپ نے اس طرح ہمارے قوم کے ایک شخص کو مکہ مارا اور اس کی جان لے لی تھی, آپ ہیں تو وہی نا, اب ہمیں دعوت دینے آ گئے. تو جو وہاں پر بات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے ہی بات کی, کوئی غصے سے بات نہیں کی, کوئی اس کو برا بلا کہہ کر بات نہیں کی کہ دیکھو تم بڑے خدا بنے پھر رہے ہو, کیا تمہاری خدائی ہے, کیا تیرے کیا حیثیت ہے, نہیں کوئی ایسا نہیں. نرمی سے بات کی, چونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ قولا لہ قولا لینا, نرمی سے بات کرنی ہے. اب ادھر سے بنی اسرائیل طرح طرح مظالم کا شکار ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین حق کی دعوت بھی دی اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو نبی ہیں, کچھ پیش تو کریں, آپ کے پاس کیا چیز ہے جس سے ہم مان جائیں کہ آپ نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے ہوئے تھے. تو وہ 2 معجزے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا وہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. لاٹھی پاس تھی, اس کو پھینکا تو اژدہا بن گیا, سانپ, بہت بڑا سانپ بن گیا. اور جب ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کے نکالا تو ہاتھ ایسے روشن اور چمکدار ہو گیا,
کہ یہ دیکھو 2 معجزے. اب وہ چونکہ جادو کا زمانہ تھا تو فرعون سمجھا کہ شاید جادو ہے کوئی، تو بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ، مقابلہ کرواتے ہیں. بڑا آیا یہ جادوگر بنا ہوا، یہ جادو کر رہا ہے، دیکھنا بھی پتہ چل جائے گا اس کا جادو کسی کھاتے میں نہیں جائے گا. حالانکہ اس کو کیا پتہ کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. جادوگروں کو اکٹھا کر لیا. تو جادوگروں نے بلایا، بھائی اب تم نے اس کا جادو میں مقابلہ کرنا ہے. اب جادوگروں نے کیا کیا، آتے ہی پہلے سودے بازی شروع کر دی. اچھا ٹھیک ہے جی، ہم جیت جائے تو ہمیں کیا دو گے بھائی، ہمیں کوئی فائدہ بھی تو ہو نا، ایسے ہم منہ اٹھا کے آ جائیں. فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم میرے مقرب ترین لوگ بن جاؤ گے. کہا چلو ٹھیک ہے. اب جو جادوگر میدان میں اترے اور انہیں پتہ چلا بھائی یہ لاٹھی پھینکتا تو اژدھا بنتا، تو انہوں نے بھی رسیاں پھینکی. وہ سانپ، ہر طرف سانپ ہی سانپ ہی سانپ. ایک فطری طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تھوڑا سا خوف طاری ہوا، فطری طور پر، ایک انسانی فطرت کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا لا تخف، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اژدھا یہ اپنی لاٹھی پھینکو، دیکھنا تمہارا اژدھا کیسے ان سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے. کیونکہ سانپ کی بہت بڑی تعداد بن گئی تھی نا، رسیاں جو پھینکی تو سانپ ہی سانپ سانپ ہی سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینکی اور اژدھا بنو سارے سانپوں کو ایک لپیٹ میں لے کر نگل گیا. لو، وہ جادوگر حیران بیٹھے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے. دیکھو جادوگر جادو کو سمجھتا ہے نا، تو وہ سمجھ کہ یہ جادو نہیں ہے. یہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، واقعی یہ شخص اللہ کا نبی ہے. فوراً سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون کا اچھا یہ بات ہے. فرعون نے سخت سزا سنا دی کہ تمہاری سزا ہوگی. کیا سزا ہوگی؟ کہ تمہاری سزا یہ ہوگی کہ میں لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ، یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ میں کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. اور جو کرنا فقض ما انت قاض، بھائی جو کرنا چاہو کر لو بس. اب ہم ایمان لے آئے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اللہ پر ایمان لے، اب اللہ تعالیٰ ہماری لغزشیں معاف کرے، تو نے جو کرنا کر لے. تو کہنے کی بات اس میں جو ہے ہمارے اس واقعے کے اندر، واقعہ ایک اس حد تک آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اس کا ایک اور اسی موسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ ہی ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے وہ سلسلے میں ذکر کروں گا. اب چند ایک باتیں جو ہمیں اس اب تک کے یہ قصوں میں جو قصہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، دیکھیں مدد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کسی کی بھی مدد کر لیں، رائے گاہ نہیں جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی مدد کی، رائے گاہ گئی، ٹھکانہ رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا، اور وہاں نوکری بھی مل گئی، اور اس کے بعد شادی بھی ہو گئی. اتنا مدد کا فائدہ ہو گیا. تو مدد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو ساتھ ہی فرمایا کہ اخلع نعلیک، مقدس جگہ پہ ہو جوتے اتار دو. تو پتہ چلا جو بھی مقدس جگہ ہوگی وہاں پر جوتے اتارنا ادب ہے، ادب ہے اس کے لیے. اور اسی طرح ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ کسی کو عہدے یا ملازمت کے لیے رکھنا ہے تو اس میں 2 چیزیں دیکھنی چاہیے. دستور العمل بتا دیے، یہاں پر قانون بتا دیے. القوی الامین، مضبوط ہو، امانت دار ہو. ایک بات یہاں پر یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھا آپ نے دیکھا کہ جادوگر جب آئے تھے اور جادوگروں نے آ کر سودے بازی شروع کر دی. تو یہی فرق ہے جادوگر میں اور ایک نبی میں. نبی سودے بازی نہیں کرتا، نبی پیغام دیتا ہے، کیا پیغام پہنچاتا ہے.
اور جادوگر سودے بازی کرے گا۔ تو لہذا یہ چند ایک باتیں جو ہم اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور بے شمار باتیں ہیں، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کے تمام احکامات پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔